ایران معاہدے پر قائم نہیں رہا تو وہی کریں گے جو کرنا ہے، امریکی صدر کی پھر دھمکی، آبنائے ہرمز کی صورتحال بہتر قرار دے دی، صحافیوں سے گفتگو میں دعویٰ کیا ایران معاہدے کے تحت ہتھیاروں کا بڑے پیمانے پر معائنہ کرانے پر راضی ہو جائے گا، جوہری پروگرام کی شفافیت کے لیے تہران کی رضامندی ضروری قرار دے دی۔ ایرانی اسپیکر باقر کالیباف کا $12 ارب اثاثوں کے اجرا کے لیے دستخط کو حتمی شکل دینے کا دعویٰ، واضح کیا کہ آبنائے ہرمز کا انتظام ایران کے پاس ہوگا اور تہران کے ہی قوانین کے مطابق چلایا جائے گا۔ آبنائے ہرمز میں مسائل سے بچنے کے لیے ہاٹ لائن قائم کرنے پر اتفاق ہوا، یہ اقدام خطے کی معیشت کی خوشحالی میں معاون ثابت ہوگا۔ ایران عالمی جوہری توانائی ایجنسی کے معائنہ کاروں کو جوہری تنصیبات تک رسائی کی اجازت دینے پر راضی ہو چکا، نئے مشرق وسطیٰ کی بنیاد رکھ دی گئی، نائب صدر جے ڈی وینس کا بھی برگن اسٹاک مذاکرات میں کامیابی کا دعویٰ۔ ایران نے امریکہ سے جوہری معائنے کا کوئی نیا معاہدہ کرنے کا دعویٰ مسترد کر دیا، عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی سے تعاون موجودہ پروسیجر کے تحت جاری رہے گا، یہ عمل اسلامی مشاورتی اسمبلی اور سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کی منظوری سے ہی ہوگا، ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کی وضاحت۔ امریکہ ایران مذاکرات میں پیش رفت کے بعد ایرانی تیل کی برآمدات، انشورنس اور بینکنگ پر پابندی 60 دن کے لیے ختم، ایران نے آبنائے ہرمز میں جہازوں کی آزادانہ آمد و رفت اور عالمی معائنہ کاروں کو ایٹمی تنصیبات تک رسائی کی اجازت دینے کی یقین دہانی کرائی، وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ کا ایکس پیغام۔ سوئٹزرلینڈ مذاکرات میں امریکہ ایران مستقل جنگ بندی معاہدے کے لیے 60 روزہ روڈ میپ پر اتفاق، دونوں ملکوں کو 3 ٹیموں میں 3 موضوعات پر تکنیکی مذاکرات جاری، ایک گروپ جوہری تنازع، دوسرا منجمد اثاثوں اور تیسرا گروپ لبنان جنگ کے معاملات پر بات چیت کر رہا ہے، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے تفصیلات بتا دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف امریکہ ایران مذاکرات میں بطور ثالث شرکت کے بعد وطن واپس پہنچ گیا، برگن اسٹاک مذاکرات میں حتمی معاہدے کے لیے بات چیت کا فریم ورک بنانے پر اتفاق ہوا۔ ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان آج اسلام آباد پہنچیں گے، ایک روزہ دورے میں صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف سمیت اہم ترین شخصیات سے ملاقاتیں ہوں گی۔ ایران عزت و وقار کے ساتھ مذاکرات میں شامل ہوا، ایران نے سر نہیں جھکایا، لبنان کے معاملے پر بھی مخالفین ایران کی وجہ سے سرنگو ہوئے، مسعود پزشکیان کا پیغام۔ ایرانی صدر کی اسلام آباد آمد، وفاقی دارالحکومت میٹرو بس سروس آج مکمل بند، جبکہ راولپنڈی میں صبح 6 سے شام 7 بجے تک سروس بحال رہے گی۔ ایران بین الاقوامی قانون کے فریم ورک کے تحت سفارتی کوششیں جاری رکھنے کے لیے تیار ہے، ایرانی صدر کا ترک ہم منصب سے ٹیلی فونک گفتگو میں 2 ٹوک پیغام، ترک صدر اردوان کا ایران امریکہ معاہدے کا خیر مقدم، امن معاہدے کو پرامن انجام تک پہنچانے کے لیے ہر ممکن تعاون کے عزم کا اعادہ، مذاکراتی عمل سبوتاژ کرنے کی کوشش کرنے والے عناصر سے محتاط رہنے کی ضرورت پر زور۔ ایرانی مذاکراتی ٹیم کی عمانی وزیر خارجہ سے ملاقات، بین الاقوامی قانون کی پاسداری اور آبنائے ہرمز میں محفوظ اور بلا رکاوٹ بحری آمد و رفت کو یقینی بنانے کے عزم کا اعادہ، عمانی وزیر خارجہ کے مطابق فریقین نے خطے میں استحکام، بین الاقوامی قوانین کے احترام اور اہم بحری گزرگاہوں اور جہاز رانی کی آزادی برقرار رکھنے کی اہمیت پر زور دیا۔ جرمن وزیر دفاع نے آبنائے ہرمز کی بندش کا ذمہ دار امریکی صدر ٹرمپ کو قرار دے دیا، بورس پسٹوریس نے الزام لگایا موجودہ صورتحال پیدا کرنے میں بنیادی کردار واشنگٹن کی پالیسیوں کا ہے، واضح کیا جرمنی اور اس کے شراکت دار آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے اور بحری آمد و رفت کو معمول میں لانے پر دلچسپی رکھتے ہیں، تاہم یہ عمل باہمی اتفاق رائے اور خاص طور پر ایران اور عمان کی رضامندی سے ہی ممکن ہونا چاہیے۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں گراوٹ کا سلسلہ جاری، برطانوی خام تیل $2.5 سے زائد سستا ہو کر $77.90 فی بیرل تک جا پہنچا، امریکی تیل کی قیمت $74.17 فی بیرل ہو گئی، اماراتی تیل مربن کروڈ تقریباً $3 سستا ہو کے $70.79 کا ہو گیا۔ کینیڈا کے شہر مونٹریال کا یہودی اکثریتی علاقہ فائرنگ کی تڑتڑاہٹ سے گونج اٹھا، پولیس افسر، شہری اور مبینہ حملہ آور ہلاک،
مقامی پولیس کے مطابق ایمرجنسی کال پر پولیس پہنچی تو ملزم کے ساتھ فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ مشتبہ شخص طویل فاصلے تک فائرنگ کی صلاحیت رکھنے والا ہتھیار موجود تھا۔ مقامی حکام نے دہشت گردی سمیت دیگر پہلوؤں سے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی۔ پیپلز پارٹی کے امجد حسین ایڈوکیٹ گلگت بلتستان کے بلا مقابلہ وزیر اعلیٰ منتخب، کسی دوسرے امیدوار نے کاغذات نامزدگی جمع نہ کرائے۔ امجد ایڈوکیٹ کو نون لیگ، استحکام پاکستان پارٹی، وحدت المسلمین اور تحریک انصاف کے آزاد ارکان کی رکن کی حمایت حاصل۔ جیالے امیدوار عمران ندیم اسپیکر، نون لیگ کے ملک کفایت الرحمان ڈپٹی اسپیکر بن گئے۔ نو منتخب 30 ارکان نے حلف بھی اٹھا لیا۔ عدالت نے 3 ارکان کو حلف اٹھانے سے روک دیا۔ کراچی کے علاقے ڈیفنس میں امام بارگاہ حادثے کی زخمی بچی دم توڑ گئی۔ واقعے میں مجموعی طور پر خواتین اور بچوں سمیت 20 سے زائد عزادار زخمی ہوئے۔ پولیس نے سوزوکی ڈرائیور سمیت 3 افراد کو حراست میں لے لیا۔ پولیس کے مطابق تینوں افراد نشے میں تھے۔ پولیس کی طرف سے روکنے پر گاڑی بھگائی۔ سوزوکی بے قابو ہو کر بیریئر توڑتے ہوئے عزاداروں سے ٹکرا گئی۔ اور فیفا ورلڈ کپ کے میچ میں میسی کا ریکارڈ ساز کھیل 2 گول کر کے سب سے زیادہ 18 گول کرنے کا ریکارڈ بنا دیا۔ ارجنٹینا نے آسٹریا کو 2-0 سے ہرا دیا۔